ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. حکومت اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ گئی اور سپریم کورٹ میں ججوں کی تعیناتی کے معاملے میں حکومت کے اٹارنی جنرل اوشتر اوصاف اور وزیر قانون اعظم تارڑ نے ایک بڑی کلا بازی کھائی، یو ٹرن لیا. سپریم کورٹ میں 5 ججوں کی اسامیاں خالی اسامیوں پہ 4 کے نام اس بار پھر تجویز کیے گئے. یہ نام پچھلی بار اجلاس میں بھی تجویز کیے گئے تھے. پچھلے اجلاس میں اٹارنی جنرل اور وزیر قانون نے 2 جونیئر جو ججز تھے سندھ ہائی کورٹ کے اور پنجاب ہائی کورٹ سے، جس میں شاہد وحید صاحب لاہور سے تھے اور سید حسن اظہر رضوی کا تعلق سندھ سے ہے. یہ سینیورٹی کے حساب سے 4تھے نمبر پہ آتے تھے. ان سے کہا جاتا ہے کہ لائق اور سینئر لوگ سندھی جو جج تھے انہیں نظر انداز کیا گیا. لیکن پچھلے اجلاس میں اٹارنی جنرل نے اور وزیر قانون نے ان کے خلاف ووٹ دیا. باقی 3 ججوں کے ساتھ اور 5-4 کی اکثریت سے یہ اپوائنٹمنٹ جو تھی، تجویز جو چیف جسٹس بندیال صاحب کی تھی، اسے رد کر دیا گیا تھا. اس کے بعد بڑا شور مچا. ججوں نے خط لکھے کہ جی آپ دوبارہ اجلاس بلائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی کوئی کرائیٹیریا، کوئی پیمانہ، کوئی آپ اس کا کوئی میرٹ ڈیفائن کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ صرف چیف جسٹس کا استحقاق کیوں ہے کہ وہ نام تجاویز کرے. اور پھر یہ کہ اس کارروائی کو ٹرانسپیرنٹ اور زیادہ باصول ہونا چاہیے. یہ اعتراضات خطوط میں اٹھائے گئے جو 3 ججوں نے لکھے چیف جسٹس صاحب کو، اور جناب اختر حسین ایڈوکیٹ جو بار کونسل کے نمائندے ہیں اور ایک ترقی پسند رہنما ہیں، انہوں نے بھی وہ خط لکھا تھا. لیکن جب اجلاس ہوا گزشتہ سے ویوستھا روز، اس میں کلا بازی کھا گئی حکومت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے اندر ہی اندر چیف جسٹس سے ڈیل کر لی ہے. چیف جسٹس نے کوئی نامہ و پیام اطلاعات کے مطابق بار کے وکلاء اور سینئر وکلاء اور اندرونی جو ذرائع ہیں، قابل اعتماد ذرائع جو ہیں، ریلائبل سورسز کے مطابق کوئی ڈیل ہوئی ہے. اور حکومت اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ گئی کہ سینیورٹی کے اصول کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. سینیورٹی کا اصول اس اجلاس میں صرف جسٹس اطہر بن اللہ جو کہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے حوالے سے رکھا گیا. چیف جسٹس اطہر بن اللہ کے معاملے میں سب کا اتفاق تھا اور انہیں اتفاق رائے سے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. لیکن 2 ججوں پہ جسٹس شاہد وحید جن کا تعلق لاہور سے ہے اور سید حسن اظہر رضوی جن کا تعلق سندھ سے ہے، اور یہ جو 4تھے نمبر پہ ہیں سینیورٹی میں، یہ ویٹ کر سکتے تھے، انتظار کر سکتے تھے. اگلی اپوائنٹمنٹ میں ان کا نمبر آ سکتا تھا جب یہ سینیورٹی کی پوزیشن میں آ جاتے. لیکن چیف جسٹس صاحب تلے ہوئے تھے اور انہوں نے بندیال صاحب، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ سپریم کورٹ میں اپنی من پسند اعتراض کیا جا رہا ہے اور تنقید کی جا رہی ہے بار کونسلز کی طرف سے کہ وہ اپنے من پسند لوگوں سے بھرتی کرنے جا رہے ہیں. ایسا ہم نے افتخار چودھری کے وقت بھی دیکھا تھا، ایسا ہم نے جسٹس گلزار چودھری کے وقت بھی دیکھا تھا، جسٹس گلزار کے، اور ایسا ہم نے جسٹس ثاقب نثار چودھری کے بھی زمانے میں دیکھا تھا، جب چیف جسٹس ایک طرح سے ڈکٹیٹر بن گئے اور انہوں نے اپنی ڈکٹیشن دینی شروع کر دی، اور وہ ملک کی سیاست کا جو چاہے فیصلہ کرتے اور جسے چاہے رگڑتے، جسے چاہے حکومت میں سے نکالتے اور جسے چاہتے حکومت میں لاتے اور انتظامی امور میں مداخلت کرتے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو جوڈیشل ایکٹیوزم آیا، اس کا پاکستان کی سیاست پہ اور پاکستان کے آئینی نظام پہ بہت برا اثر پڑا ہے. اور یہ جو بات ہے اداروں کی اور ٹرائیکاٹمی آف پاور کی، انہوں نے اس کا بھرکس نکال دیا کہ آئین سپریم ہے اور آئین کیا ہوگا وہ ہم بیان کریں گے. جیسے ہم نے دیکھا ابھی آئین کی ایک شق پر 62(1)(f) پہ جو تشریح کی گئی ہے، اس کے بارے میں اعتراض کیا جا رہا ہے کہ وہ آئین کی شق کی تشریح نہیں ہوئی ہے، اسے ری رائٹ کر دیا گیا ہے. بھائی وہ آلموسٹ معطل ہو گئی ہے. اب آپ پارٹی چیف کے خلاف سے اختلاف نہیں کر سکتے ہیں. آپ اگر ووٹ دیں گے بھی آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، پارٹی ڈائریکشن ہوگی وغیرہ.
تو یہ سب معاملات اس وقت ملک میں زیر بحث ہیں کہ عدالتی فیصلوں کے جو سیاسی مضمرات ہیں، اور عدالتیں اپنے آپ کو سیاسی معاملات پہ ملوث کرتی چلی گئی ہیں، اور خود سیاستدانوں کی لڑائی نے بھی عدالتوں کو موقع دیا ہے کہ وہ مداخلت کریں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی لاء پہ اب آج کل سپریم کورٹ اسے زیر بحث لا رہی ہے. پھر سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی آپ مقننہ نہیں ہیں، آپ لیجسلیٹو باڈی نہیں ہیں. تو میں بات کر رہا تھا ججز کی اپائنٹمنٹ کی. بڑا سخت رد عمل آیا ہے بار کونسل میں. سندھ بار کونسل نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ کی جو 3 سیٹیں خالی ہوئی تھیں وہ سندھ کو دینی چاہیے. ابھی 2 نشستیں خالی ہیں اور سندھ کا مطالبہ جائز ہے. بلوچستان سے اور کے پی سے بھی ایک جج ہے سپریم کورٹ میں، اور یہ ایک طرح سے پنجابی مہاجر عدلیہ ہمیں بنتی نظر آ رہی ہے، جو پاکستان کی فیڈریشن کی جو اسپرٹ ہے اور جو فیڈریٹنگ یونٹس کی جو اس میں نمائندگی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہے. یہ اس اصول کی بھی تردید ہے، یہ نفی ہے. اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری بار کونسل نے، اور خاص طور پر ہمارے دوست اختر حسین ایڈوکیٹ جو بڑے ترقی پسند رہنما ہیں، انہوں نے بڑے تفصیلی انٹرویو دیے ہیں اور انہوں نے اس کے خلاف سخت سٹینڈ لیا اس کمیشن کے اجلاس میں بھی اور کمیشن سے باہر بھی. اب یہ معاملہ جائے گا دوبارہ وہ جو کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے اس کے پاس. اب جس طرح کی حکومت نے جھک ماری ہے اور سمجھوتا کیا ہے کسی پتہ نہیں کس کڈ پرو کے تحت اور کس دباؤ اور تھریٹ کے تحت، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اسے 2 تہائی اکثریت سے رد کیا جا سکے گا. صرف اس کمیٹی میں پی ایم ایل این کے لوگ نہیں ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں اور باقی پارٹیوں کے بھی ہوں گے اور اپوزیشن سے بھی ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں باقی پارٹیوں سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ 2 تہائی اکثریت سے انہیں رد کر دینا چاہیے اور اس کی ریزننگ دینی چاہیے، اور اس میں ججز کیس کی بنیاد پر جو سینیورٹی کا پرنسپل تھا اسے ری ایٹریٹ کرنا چاہیے، اور یہ پوچھنا چاہیے کہ پہلے اجلاس میں یہ 2 نام رد کیوں ہو گئے تھے اور پھر یہ کیوں 2 نام ایکسیپٹ ہو گئے. اس کی ایکسپلینیشن مانگی جائے جوڈیشل کمیشن سے، اور ان ناموں کو رد کر دینا چاہیے اور سینیورٹی کے اصول کو ری اسٹیبلش کرنا چاہیے. جب تک کہ ایسا نہیں ہوتا سینیورٹی کے، جب تک آپ کرائیٹیریا مقرر نہیں کرتے، طے نہیں کرتے، جو سپریم کورٹ کے فل بینچ کو کرنا چاہیے یا پارلیمنٹ کو، بلکہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. دنیا میں کہیں ہی نہیں ہوتا اس طرح کہ جج خود ہی اپنی کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ اپنے معاملات میں وہ مکمل اتنے اٹانومس ہیں کہ اپنا بجٹ بھی طے کرتے ہیں، تنخواہیں بھی طے کرتے ہیں، پکس بھی طے کرتے ہیں، پلاٹس بھی لیتے ہیں اور جانے کیا کچھ کرتے ہیں، اور اب خود اپوائنٹمنٹس کے بارے میں بھی وہ اٹانومس ہو گئے ہیں. اس کا معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے آنا چاہیے، پارلیمنٹ میں ہیئرنگ ہونی چاہیے. یہ جیسے افتخار چودھری نے 8ویں ترمیم پہ جس طرح بلیک میلنگ کر کے 18ویں ترمیم کے اندر جو ججز کے معاملہ تھا اسے جس طرح تبدیل کروایا 19ویں ترمیم کے ذریعے، اس 19ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہیے. پھر یہ ہوا کہ اس کمیٹی نے جو جوڈیشل اپائنٹمنٹ کے حوالے سے پارلیمنٹ کی ہے، اس نے 1-2 دفعہ اختلاف کیا بھی، تو فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے اور اس کے حق کو بالکل اس طرح سے فیصلہ کیا کہ اس کے بعد اس کی حیثیت ہی صرف کاغذی رہ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہم چاہتے ہیں اگر اداروں کی عزت ہو اور ادارے مستحکم ہوں اور ادارے مضبوط ہوں اور ان کی کریڈیبلٹی بڑھے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جوڈیشری کی جو ہائر اپائنٹمنٹس ہیں، بھلے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں یا سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ان کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ بدلنا ہوگا، اور وہ صرف چیف جسٹس کا پریروگیٹو نہ ہو اور وہ فقط جوڈیشل کمیٹی کا پریروگیٹو نہ ہو. جوڈیشل کمیٹی میں وہ تمام نام آنے چاہیے بما ایویلیویشنس کے، اور ان کی پریفرنسز کے ساتھ ہر سیٹ کے اگینسٹ 3 نام پیش کرنے چاہیے، اور اس کا فیصلہ کرے پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی. اب اس میں یہ ہوگا کہ سیاستدانوں کے ہاتھ بھی بن جائیں گے جب جوڈیشل کمیشن ہر پوسٹ کے اگینسٹ 3 نام بھیجے گا ان کی کوالیفیکیشن کے ساتھ اور ان کی ایویلیویشن کے ساتھ. تو پارلیمنٹری کمیٹی کو اختیار نہ ہو کہ وہ اپنے پاس سے کوئی نام تجویز کر سکے. تو یہ نام آئیں گے جوڈیشری سے ہی، تو لیکن چوائس ہوگی کہ 3 میں سے کسے چنا جائے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو سپریم کورٹ نے اپنے دائرہ کار کو وسیع تر کر لیا ہے
اور جس کے خلاف اس کے تحت سو موٹو کے تحت جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے خلاف اپیل بھی نہیں ہو سکتی ہے. اس میں ترمیم کی آئینی طور پر ضرورت ہے. پھر یہ کہ ججوں کے پینل کیسے بنے, ججوں کے بینچز کیسے بنے اور کیسز کیسے کہاں لگیں, اس کا فیصلہ بھی ججوں کی کمیٹی کے پاس ہونے چاہیے. اسی طرح جوڈیشل کمیشن میں جو اجارہ داری ہے چیف جسٹس کی, اسے ختم کرنا چاہیے. چیف جسٹس کیسے عقل کل ہو گئے, اور اس طرح یہ کہ چیف جسٹس بھی جیسے باقی ججز ہیں, ہی از ون آف دا ایکول ججز, تو انہیں یہ سب برات چیف جسٹس نے اپنے اتھارٹیرین کنٹرول کے لیے ایکوائر کر لی ہیں, جس کی آئین میں گنجائش تو نہیں ہے, اور جس کے لیے وہ رولز بھی نہیں بناتے ہیں. رولز بنانے کی کئی دفعہ کوشش کی گئی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس معاملے کو ریویو کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کی کمیٹی کو رد کر دینا چاہیے ناموں کو, اور یہ کہ بار کونسل نے جو بات پوزیشن لی ہے اس کا احترام ہونا چاہیے. اس سے عدلیہ کی کریڈیبلٹی میں اضافہ نہیں ہوگا, اس سے حکومت کی بھی اخلاقی جواز کافی کمزور ہوا ہے اور بڑا نقصان ہوا ہے نواز لیگ کو, خاص طور پر پرائم منسٹر شہباز شریف کو. اور میں مبارکباد دوں گا جناب وزیر قانون کو کہ انہوں نے اعظم تارڑ صاحب کو, میری ان سے ملاقات ہوئی تھی لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس کے دوران, میں نے ان سے کہا تھا خدا را آپ پریشر میں مت آئیں اور آپ جونیئر ججز کو سے عدالت چیف سپریم کورٹ کو بھرنے کے راستے میں رکاوٹ بنے. انہوں نے کہا تھا کہ آج رات غور ہوگا, اور میں آپ کے موقف کو سمجھتا ہوں, اور انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا. لیکن وہ مجبور ہوئے کیونکہ وہ پارٹی کے سینیٹر الیکٹ ہوئے ہیں نون لیگ کے ٹکٹ پہ, انہیں مجبوراً ووٹ دینا پڑا ہے. اس طرح اٹارنی جنرل گورنمنٹ کا اپائنٹی ہے, اسے ووٹ دینا پڑا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ضمیر کا تقاضا یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی پوزیشن سے یہ پوزیشن لینے, یہ یو ٹرن لینے کی بجائے یہ ریزائن کر دیتے. ان کی بہت اخلاقی اعتبار سے پاکستان میں اپریسیشن ہوتی ہے. ہم اسی کمزوریوں اور موقع پرستیوں اور تذبذب کے باعث آج تک مار کھاتے آئے ہیں جمہوری اداروں اور آئین کی بالادستی کی جدوجہد میں. مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے, اور بدلوں کی نشریات کو ضرور آپ سبسکرائب کیجیے.